لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور تاریخ ولادت پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شمس العالم حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 10 جمادی الثانی 715 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 10 جمادی الثانی کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جمادی الثانی کے مہینے میں یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اولیاء کرام کے چاہنے والے اس بیان کو توجہ کے ساتھ اول تا آخر سماعت کریں گے اور عاشقان اولیاء تک اس بیان کو شیئر بھی کریں گے۔ ہمارے سیرت چینل کا سپورٹ کیجئے، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ شمس العالم حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم شریف، آپ کا نام شمس الدین اور لقب شمس الاولیاء اور مشکل کشا ہے۔ والد گرامی کا نام سید احمد ہے۔ آپ علیہ رحمہ 21 جمادی الاول 597 ہجری مطابق 1130 عیسوی بمقام سرخس ترکستان میں پیدا ہوئے۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب ان کی خاندانی شان و شوکت کے تعلق سے اپنی مشہور تحقیقی کتاب میں فرماتے ہیں کہ آپ حضرت خواجہ احمد یسوی قدس سرہ النورانی کی اولاد میں سے ہیں، بحوالہ تاریخ مشائخ چشت صفحہ نمبر 233۔ حضرت سیدنا خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان التارکین غوث العالم محبوب یزدانی، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حقیقی نانا تھے۔ جی ہاں، جیسا کہ لکھتے ہیں کہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ خدیجہ بیگم، جو سلطان العارفین حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی تھی۔ صحائف اشرفی حصہ اول صفحہ 52۔ مزید آپ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ یسویہ کے بانی تھے۔ آپ مرشد برحق اور ہادی طریقت تھے۔ آپ ترکستان میں 99,000 مشائخ کے مقتدا تھے۔ غور کیجئے، 99,000 مشائخ کے مقتدا اور پیشوا ہونا کتنی بڑی عظمت و شان کی بات ہے۔ یہ بات لطائف اشرفی حصہ اول صفحہ 601 میں لکھی ہے۔ حضرت علامہ مفتی غلام سرور علیہ رحمہ اپنی مشہور کتاب میں فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح النسب علوی تھے، کیونکہ آپ حضرت محمد بن حنفیہ بن حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد سے تھے۔ آپ ترکستان کے سلسلہ خواجگان کے مشہور بزرگ تھے اور آپ کا شمار مقتدائے کاملین میں تھا۔ خزینۃ الاصفیہ صفحہ 163۔ خواجہ احمد یسوی کی آپ نے شان سنی، 99,000 مشائخ کے مقتدا اور علوی آپ خاندانی طور پر تھے۔ اتنی عظمت و شان والی شخصیت کے خاندان سے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم الشان ذات ہیں۔ صاحب مشائخ چشت نے لکھا کہ آپ اطالیسوی کے نام سے مشہور تھے۔ اتاترک کی زبان میں باپ کہتے ہیں، اتاترک کی زبان میں باپ کہتے ہیں، اور ترکستان کے مقام یسی کی نسبت سے آپ یسوی کہلائے۔ حضرت خواجہ احمد یسوی حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، جن کے بارے میں نفحات الانس کے الفاظ یہ ہیں کہ امام عالم ربانی صاحب الاحوال والمواہب الجزیلہ والکرامات والمقامات الجلیلہ۔ نفحات الانس نے ان کے لیے یہ معظم اور مکرم شان والے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 4 جلیل القدر خلفاء تھے۔ ان میں سے حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہجری آپ
رحمۃ اللہ تعالیٰ تبلیغ و اشاعت دین کی خاطر ترکستان پہنچے اور اپنے سلسلہ ارادت و بیعت کو خوب پھیلایا۔ یہ رفعت العین صفحہ نمبر 337 میں لکھا ہے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا میں آپ کے متعلق لکھا ہے کہ ترکی کے مشہور شاعر اور درویشی کے بانی حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے انہیں پیر ترکستان کا لقب دیا تھا۔ خواجہ احمد یسوی نے جاہل اجڑ ترکوں تک اسلامی تعلیمات پہنچانے کے لیے انہی کی زبان میں شاعری کی اور یوں ترکی ادب میں صوفیانہ شاعری کا ایک معتدب حصہ چھوڑا۔ تصوف کی تاریخ میں احمد یسوی ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جنہوں نے مریدوں اور پیروں کے کئی سلسلوں کو جنم دیا اور ان سے منسوب دیوان حکمت نے صوفیانہ طرز زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ خصوصاً نقش بندی سلسلے نے اپنی تعلیمات کا ماخذ اسی دیوان کو بنایا ہے۔ سید قاسم محمد از اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 122۔ ذکر اشرف کے مصنف آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یسا کے رہنے والے تھے۔ یسا ترکستان کا ایک شہر ہے جو روس میں ہے۔ خواجہ صاحب کا مقبرہ یسا میں موجود ہے جسے بادشاہ تیمور لنگ نے بنوایا تھا۔ سید قدیر اشرف از ذکر اشرف صفحہ نمبر 13۔ یہ سارا ذکر حضرت خواجہ احمد یسوی کا آپ نے سنا۔ کیوں سنا؟ کہ آپ سن رہے ہیں شمس العالم حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، جو کہ خاندان سے ہے حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اب جب خواجہ احمد یسوی کی اتنی عظمت و شان ہے تو ان کے خاندان کا ایک عظیم الشان چشم و چراغ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا۔ باپ داداؤں سے اولاد کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، یہ قاعدہ اور یہ اصول یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت شمس العالم خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا اور بہت ہی قلیل عمر میں، چھوٹی عمر میں حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، فلسفہ، ریاضی، حیت اور ہندسہ میں اپنے ملک ترکستان ہی میں آپ نے دسترس حاصل کر لیے۔ اپنے ملک میں ہی الحمدللہ آپ نے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کیا۔ حضرت عبد الرحمن چشتی صابری عباسی علوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ کر، خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ چھوڑ کر مکمل تجرید اور تفرید اختیار کر لی، تنہائی اختیار کر لی، اور مردانہ وار راہ طریقت میں گامزن ہوتے ہوئے آپ تلاش مرشد میں ترکستان چھوڑ کر ماوراء النہر تشریف لے گئے، سمندر پار تشریف لے گئے اور وہاں کے مشائخ کی زیارت کی۔ چونکہ آپ کا نصیب کسی اور جگہ تھا، وہاں کے کسی بزرگ کے ساتھ وابستگی پیدا نہ ہوئی، تعلقات نہیں بنے۔ ناچار ہندوستان کا رخ کیا اور سیر کرتے ہوئے بہت محنت و مشقت کے بعد کلیر شریف پہنچے اور حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین احمد علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہ باتیں میرات الاسرار صفحہ نمبر 933 میں لکھی ہے۔ سیر الاقطاب کے مصنف سید محمد علی جویا مراد آبادی کہتے ہیں کہ آپ کو حضرت شیخ فرید الحق والدین گنج شکر اجودنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خرقہ خلافت ملا تھا اور آپ انہی کے کہنے پر حضرت خواجہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کلیر پہنچے تھے۔ کلیر پہنچ کر خدمت گزاری کی وجہ سے مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ 15 سال تک مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے غسل، وضو، کھانے پکانے اور لکڑیاں لانے کی خدمت پر مامور رہے۔ جب مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور خرقہ خلافت عطا کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے مرنے کے 3 دن بعد پانی پت کو روانہ ہو جانا۔ میرے مرنے کے بعد کلیر سے 3 دن بعد پانی پت چلے جانا۔ آپ نے عرض کی کہ حضور
پانی پت کی ولایت پر ان دنوں مخدوم شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ فائز ہیں، میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہاں کی ولایت تو بو علی شاہ قلندر کے ہاتھ میں ہے۔ مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ولایت کا دور ختم ہو چکا ہے، تم وہاں پہنچو گے تو وہ شہر کے دروازے پر آ کر کے تمہیں ملیں گے۔ سیر الاقطاب کی صفحہ 174 پر یہ باتیں لکھی ہیں۔ شیخ کے وصال، تجہیز و تکفین کے بعد، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال، تجہیز اور تکفین کے بعد آپ اپنے مرشد کے کہے مطابق پانی پت تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے تو آپ کے رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے ایک دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت مخدوم شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نور باطن سے آپ کی حالت کو دیکھ لیا اور حجرے سے خود باہر آ گئے۔ ایک حلوہ فروش کا بیٹا جو پر مخدوم شرف الدین بو علی قلندر کا منظور نظر تھا، اس نے بو علی قلندر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر مخدوم شرف الدین بو علی قلندر نے کہا، بیٹا اس علاقے کی ولایت ایک اور بزرگ کے حوالے ہو گئی ہے۔ جب خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے تو بو علی شاہ قلندر نے اس علاقے کو خالی کر دیا۔ آپ کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا اس علاقے کی ولایت ایک اور بزرگ کے حوالے ہو گئی ہے، اب میرے لیے حکم نہیں کہ اس شہر میں رہ سکوں۔ حلوہ فروش کے بیٹے نے کہا کہ حضور مجھے اس صاحب ولایت سے ملاقات کرائیں، کس کو اس علاقے کی ولایت ملی ہے؟ حضرت مخدوم شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں محلے میں دیوار کے سائے میں تم کو ایک مرد درویش ملے گا، بس وہی صاحب ولایت ہیں۔ وہ حلوہ فروش وہاں پہنچا تو اس نے آپ کو دیکھا اور واپس آ گیا۔ اس وقت بو علی قلندر شہر سے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے اور بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں آئے، اور غرضی کے شمس الدین ترک پانی پتی قدس سرہ اپنے پیر و مرشد کی وصیت کے مطابق سکونت اختیار کر لی۔ میرات الاسرار صفحہ 933 میں یہ بات لکھی ہے۔ آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ قدس سرہ کی دل سوز قرت سے تبلیغ اور قرآن کی اشاعت خوب ہوئی۔ یہی فیضان ہے کہ آج بھی جس قدر چھوٹے نابالغ حافظ قرآن پانی پت میں ملتے ہیں، اتنے شاید کہیں اور نہیں ہوتے۔ جی ہاں، بچپنے میں حفظ کرنے کے جتنی تعداد پانی پت میں ہے اتنا کہیں اور نہیں ہے۔ یہ فضل ہے، یہ کمال ہے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ بچپنے میں قرآن کا حفظ کیے تھے، تو ان کی برکتوں کی وجہ سے وہاں ایک فضا الحمدللہ قائم ہو چکی ہے۔ آپ کی کرامات پر کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پانی پت کے ایک سید شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ آپ کی سیادت کس طریقے سے ثابت ہے؟ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی سے پوچھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے ایسے ہی سنا ہے اور ہمارے پاس نسب نامہ بھی ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اس بات کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، ہماری تسلی نہیں ہوئی۔ جب حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو دل میں جوش پیدا ہوا اور فرمایا کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد سے ہوگا اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ جو حضرت علی کی اولاد ہے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ آؤ ہم دونوں مل کر آگ میں کود جاتے ہیں، جسے آگ نہ جلائے گی وہ سید ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ خانقاہ کے تنور میں کود گئے۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی تنور میں کود گئے، جو تنور ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اس سید کو آواز دی کہ تم بھی اندر آ جاؤ تاکہ تمہاری سیادت کا بھی پتہ چل جائے۔ اس شخص نے تنور میں دیکھا آپ بڑے مزے سے تنور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہوا اور واپس ہوا ہی تھا کہ تنور کے اندر سے ایک شعلہ نکلا اور اس کے کپڑوں پر گرا، جس سے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ وہ چیختا چلاتا ہائے ہائے کرتا دوڑ رہا تھا کہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی تنور سے باہر نکلے اور اس کی آگ بجھائی۔ جب اس شخص کی حالت ٹھیک ہو گئی تو اس نے توبہ کی اور آپ کا مرید ہو گیا۔
خزینۃ الاصفیہ جلد دوم صفحہ 167۔ آپ نام پاک میں ایسی برکت ہے آپ کے نام پاک میں کہ جو کوئی وقت مشکل سخت کے آپ کا نام لاکھ بار تنہا پڑھے یا جلسہ سے پڑھوائے یا شمس الدین ترک کہے، انشاءاللہ لاکھ پر نوبت نہ پہنچے گی کہ کام اس شخص کا فوراً ہو جائے گا۔ اور یہ بارہا امتحان کیا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے، خصوصاً معاش کے معاملے میں بہت ہی جلد مؤثر ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوا کہ 15-20 ہزار تک نوبت نہیں پہنچی کہ وہ کام اسی وقت ہو گیا۔ اب بندہ اجازت عام دیتا ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اس عمل مجرب کو کرے، لیکن باوضو صدق دل سے محبت کے ساتھ پڑھے۔ سیر الاقطاب صفحہ 174 پر یہ بات لکھی ہے۔ حضرت شاہ علی چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بستر پر سویا تھا کہ میرے شریکوں میں سے ایک بھائی میرے قتل کی نیت سے داخل ہوا۔ اس نے تلوار کھینچی، مجھے مارنا ہی چاہتا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً شمس الدین ترک پانی پتی کا تصور کر کے فریاد کی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ جس میں چاندی کی انگوٹھی تھی اچانک نمودار ہوا اور اس شخص کو گردن سے پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ میں اسی وقت اٹھا، وضو کیا اور شمس الدین ترک پانی پتی کی روضے کی طرف چل دیا۔ روضے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ روضہ اقدس سے باہر نکلا اور میرے سر پر رکھ دیا گیا۔ میں نے اس ہاتھ کو تبرکاً چوما اور آنکھوں کو لگایا۔ سیر الاقطاب کے مصنف شاہ علی چشتی علیہ رحمہ کے واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے میں نے اس ہاتھ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دل میں آرزو ہوئی کاش اندھیری رات نہ ہوتی اور دن ہوتا تو میں اس ہاتھ کی زیارت بھی کر سکتا تھا۔ میرا یہ سوچنا ہی تھا کہ اسی وقت ہاتھ کے ناخن سے روشنی کی کرن نکلی اور میں نے دیکھا یہ وہی ہاتھ ہے جس میں چاندی کی انگوٹھی ہے جو میرے قتل کو ناکام کرنے کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ میں نے روزے پر شکرانے کے 1000 نوافل ادا کیے، فاتحہ کا پیش کیا اور گھر واپس آ گیا۔ خزینۃ الاصفیہ جلد دوم صفحہ 168 میں یہ باتیں لکھی ہے۔ غور کیجئے کیا شان ہے اولیاء کرام کی، کیا عظمت ہے۔ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی 10 جمادی الثانی آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم آپ کی قبر پاک پر خوب رحمتیں عطا فرمائے، ان کی رحمتوں کا ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔